وہ قوم جس پر نازل ہونے والے عذاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی نہ ٹال سکی۔ قرآن کے مطابق وہ ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو چکے تھے جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اختیار نہیں کی۔ اور پھر ایک دن آسمانی فیصلہ اترتا ہے۔ فرشتے پوری بستی کو اتنا اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق بستی کے جانوروں کی آوازیں عرش کے فرشتوں کو سنائی دینے لگتی ہیں، اور پھر اس بستی کو الٹا کر کے زمین پر دے مارا گیا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ وہ اس کے ملک سے نکل جائیں، کیونکہ اب اس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کی سلطنت میں رہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ اور ہاجر کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک ایسے گاؤں میں قیام کیا جو یمن جانے والے راستے کے چوراہے پر واقع تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے جانے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تھا، مگر وہ بچ گئے تھے، اس لیے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ جو بھی مسافر آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی مہمان نوازی کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آبادی سے 7 فرسخ دور رہتے تھے۔ ان کے قریب چند شہر تھے جن میں کھیت اور باغات خوب آباد تھے۔ وہاں کے لوگ تجارت میں آگے تھے، زراعت میں مضبوط تھے اور ان کے شہر آباد تھے۔ وہ لوگ ظاہر میں خوشحال تھے مگر باطن میں سخت گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ مسافر وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ پھل توڑ کر کھا لیتے تھے۔ ان شہروں کے لوگ اس بات سے ناخوش تھے اور ہمیشہ اس کا کوئی حل سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ کوئی مسافر تمہارے شہر کے قریب بھی نہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا طریقہ ہے؟ شیطان نے کہا، جو بھی مسافر تمہارے شہر سے گزرے اس کے ساتھ بدفعلی کرو اور اس کا مال لوٹ لو۔ مجھے چھوڑ دو، میں مسافر ہوں۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان ان کے شہر میں آیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ انہیں اس گناہ میں عجیب لذت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ آپس میں بھی یہی عمل کرنے لگے۔ اب عورتوں کی ضرورت ہی نہیں، مردوں سے بات مت کرو، اب ہمیں ان کی حاجت نہیں۔ رفتہ رفتہ مرد مردوں کے محتاج ہو گئے اور عورتوں سے بے نیاز ہو گئے، اور عورتیں عورتوں سے تعلق رکھنے لگیں اور مردوں سے بے نیاز ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم کو اس فساد کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت لوط کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ اے لوط، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور لوگوں کو گمراہی سے روک دو، تاکہ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس گناہ سے روکیں۔ جب حضرت لوط شہر سدوم پہنچے تو اہل شہر نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں لوط ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار، وہی ابراہیم علیہ السلام جنہیں نمرود نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے صاف کہا، اللہ سے ڈرو اور اس بدکاری کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ابتدا میں لوگ ان سے خوف زدہ رہے اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن انہوں نے اپنی بدکاری ترک نہ کی۔ وہ مسافروں کو پکڑتے، ان پر ظلم کرتے اور ان کا مال لوٹتے رہے، اور حضرت لوط علیہ السلام تنہا کھڑے ہو کر مظلوم مسافروں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور پاکیزگی اور فطرت کی طرف بلایا، لیکن قوم کا جواب سخت اور تکلیف دہ تھا۔ وہ ہنسنے لگے، طنز کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اصلاح کی ہر آواز کو جھٹلایا جا چکا تھا اور سرکشی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ یہیں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جو عبرت کی ایک لازوال مثال بن گئی۔ اسی دوران ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند مہمان آئے۔
چہرے انسانوں جیسے تھے مگر دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت سارہ نے ایک بچڑا ذبح کیا، بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانا نہ کھایا۔ تب مہمانوں نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، اور حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنے لگے، مگر وہی آئی، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں۔ اور یوں فرشتے حضرت لوط کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں فرشتے خوش شکل انسانوں کی صورت میں صدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کا دل گھبرا اٹھا۔ وہ اپنی قوم کی فطرت سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اجنبی نوجوان قوم کی نظر میں آ گئے تو ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے وہ گھبرا کر بول اٹھے، آج کا دن میرے لیے نہایت سخت ہے۔ جلدی کرو۔ وہ فوراً ان مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے اور وہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ سکیں۔ گھر پہنچ کر حضرت لوط نے اپنی بیوی سے کہا، آج میرے پاس کچھ مہمان آئے ہیں۔ اگر تم نے ان کی خبر کسی کو دی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر اس نے ہاں کر دی، مگر دل میں وہ پہلے ہی اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس عورت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر دن میں کوئی مہمان آتا تو وہ چھت سے دھواں اٹھا دیتی، اور اگر رات میں آتا تو آگ جلا دیتی تاکہ قوم کو خبر ہو جائے۔ جیسے ہی فرشتے گھر میں داخل ہوئے وہ فوراً چھت پر گئیں اور آگ جلا دی۔ قوم کے لوگ دور سے آگ دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ چوک در چوک حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور بے شرمی سے پکارنے لگے، اے لوط، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کانپ اٹھے۔ اے میری قوم، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو۔ تم میری بیٹیوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ لیکن قوم پر عقل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت لوط علیہ السلام بے بسی سے بول اٹھے، کاش میرے پاس تم سے بچنے کی کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ اب معاملہ آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے مہمانوں نے اپنی اصل حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوط، خوف نہ کرو، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی لمحے میں ان سب کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اندھا ہجوم لڑکھڑاتا ہوا واپس لوٹ گیا، اور یوں عذاب سے پہلے کی آخری رات شروع ہو چکی تھی۔ جب قوم کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر شور مچا رہا تھا، اسی لمحے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اب دیر نہ کرو، رات ہی رات اپنی بیوی اور ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہ ایک سخت امتحان تھا۔ اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی ساری یادیں ایک ہی رات میں چھوڑ دینا آسان نہ تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اب یہاں رکنا ہلاکت ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں، ایمان لانے والوں کو ساتھ لیتے ہیں، اور اندھیری رات میں شہر سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ فرشتوں کی آواز پھر گونجتی ہے، جلدی کرو، ابھی عذاب کا وقت قریب ہے۔ سب لوگ تیز قدموں سے چل رہے تھے، کوئی پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا سوائے ایک کے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قوم سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے قدم شہر سے نکل آئے تھے، مگر دل وہیں رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسی لمحے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، اور قافلہ اللہ کے حکم سے محفوظ نکل گیا۔ جب فجر کا وقت قریب آیا،
आसमान पर एक अजीब हैबत तारी हो गई। फरिश्तों ने जमीन को हिला दिया और वो बस्तियां उलट दी गईं। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसने लगी। हर पत्थर अपने मुजरिम का नाम लिया हुआ था। चंद ही लम्हों में सदूम और उसके गिर्द के शहर सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। जब सूरज तुलू हुआ तो सदूम की सरजमीन पहचानी न जाती थी। कुरान हमें ये कहानी सिर्फ तारीख के तौर पर नहीं सुनाता, बल्कि एक जिंदा तंबीह के तौर पर पेश करता है। ये पैगाम हर दौर के लिए है। जब गुनाह को मुआशरा मामूल बना ले, जब बुराई पर शर्मिंदगी खत्म हो जाए, जब नबियों की बात मजाक बन जाए और जब इस्लाह करने वालों को निकाल दिया जाए, तो फिर कौमें अंदर से खोखली हो जाती हैं और अंजाम अजाब बनकर अचानक आ जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है, हिदायत पहुंचाना नबी का काम है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। नबी का रिश्तेदार होना भी निजात की ज़मानत नहीं। असल कामयाबी ईमान और इताअत में है। और आखिर में कुरान का वो जुमला जो इस पूरी दास्तान का खुलासा है, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सेक्रेड वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।